الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العزیز عالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج شب جمعہ ہے ہمارے یہاں ملک پاکستان میں، اور شب جمعہ کا یہ درود شریف ہے، اس کی خاص فضیلت ہے کہ جو کوئی ہر شب جمعہ کو اس کو پابندی سے پڑھے گا تو اس کو فضیلت ملے گی کہ مرتے وقت اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کے بعد زیارت نصیب ہوگی، اور حتیٰ کہ وہ یہ بھی دیکھے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے جو ہے اس کو قبر انور میں اتار رہے ہیں۔ یہ بڑی اس کی فضیلت ہے شب جمعہ میں، تو کوشش کر کے جتنا ہو سکے، نہیں تو ایک مرتبہ ضرور اس درود شریف کو پڑھ لیا کرے، اس کی بہت برکتیں فضیلتیں ملیں گی۔ آئیے ابھی ہماری تمام یوزر کو خوش آمدید میرے یوٹیوب چینل پر۔ آپ کا بیان سننے والوں کا بہت بہت شکریہ، اور خاص ان کا شکریہ جو پورا بیان سنتے ہیں، آگے فارورڈ شیئر کرتے ہیں، لائک کمنٹ کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں دینی چینل میں میری مدد کرنے کی۔ اور اس کے لیے دل سے میری دعا ہے شب جمعہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھیں، ان کو سلامت رکھے، ان سب کو صحت تندرستی دے، ان کے مال میں، رزق میں، گھر بار میں برکت عطا فرمائے۔ پیارے ویوزروں، اس وقت ہماری سورہ نساء چل رہی ہے، آیت نمبر 64 ہے۔ 60 ہم نے بشر منافق کے بارے میں سن لی کہ اس نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ نہیں مانا، اور حضرت عمر فاروق نے اس کو قتل کر دیا۔ آپ نکالنے سے پہلے والا بشر منافق کا بیان، یہ پارٹ جو ہے 8 ہے، یا تو اب جو ہے ہم آیت نمبر 64 پہ چلتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کی شان کریم میں بیان فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 64 میں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یعنی اے محبوب جو اپنے جانوں پر ظلم کریں، تمہارے حضور حاضر ہو اور اللہ سے بخشش و مغفرت چاہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خود کہ اے محبوب جو اپنے جانوں پر ظلم کر لیں، گناہ کر لیں، تو تمہارے حضور حاضر ہوں اور تمہیں وسیلہ بنائیں، اور پھر مجھ سے بخشش و مغفرت چاہے تو میں ان کی توبہ کو قبول کروں گا، ان کی بخشش و مغفرت فرما دوں گا۔ تو یہاں دیکھیں میرا رب خود فرما رہا ہے، تو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دربار پر جائیں ان کے وسیلے سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ وہاں دعا قبول نہیں ہوگی تو کہاں نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف دربار نہیں، وہ اللہ کا دربار ہے، وہاں پر مانگنا اللہ سے مانگنا ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ تو بہت ساری شانیں بتائی گئی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آئیے مزید ہم سنتے ہیں۔ ایک دفعہ بنو قریظہ، یعنی بنو قریظہ کی جب جنگ تھی، تو یعنی اس سے پہلے جنگ میں آئے تھے، ابھی ہتھیار کھولے ہی نہیں تھے۔ یہ دوبارہ بعض ایسا ہوتا تھا ہتھیار اتارتے نہیں تھے، جو ہے صحابہ کرام سستاتے نہیں تھے، زخموں کی مرہم پٹی نہیں ہوتی، دوبارہ جنگ کا اعلان ہو جاتا، وہ لبیک کہتے ہیں۔ تو دوبارہ جنگ کا اعلان ہو گیا بنو قریظہ کے وقت، تو صحابہ کرام نے لبیک کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر۔ تو چند صحابہ کرام تھکے ہوئے تھے یا کچھ بھی تھے، بہانہ وغیرہ بنا کر نہیں گئے، تو ان میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، وہ بھی جنگ میں بیٹھ رہے، جوانوں میں رہ گئے، پیچھے رہ گئے، نہیں گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اچھا کن صحابہ کرام کو لیتے؟ جو جوان ہو، جو صحت مند ہو، بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو وہ ساتھ نہیں لے جاتے۔ چند عورتیں اگر جاتی تو مرہم پٹی کرتی، پانی وغیرہ پلا دیتی، لیکن ان کو حکم نہیں تھا، صرف جوان صحت تندرست نوجوان صحابہ کرام ساتھ جاتے تھے جنگوں میں۔ تو ان میں حضرت ابو لبابہ رہ گئے، ان کا کوئی خاص عذر نہیں تھا۔ جب واپس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا، ابو لبابہ سے ہی پوچھا آپ کیوں رہ گئے، تو کوئی معقول جواب نہیں تھا۔ کہا بس میں اپنی وہ سستی اور بس اسی وجہ سے رہ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اب ابو لبابہ نے کیا کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں معافی نہیں مانگی، ان سے ان کے سامنے شرمندہ تو ہو گئے تھے لیکن معافی نہیں مانگی، اور جا کر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے تو ابو لبابہ سے صحابہ کرام کو کہا کہ ان کا بائیکاٹ کر دیں، ان صحابہ کرام سے بات چیت نہ کی جائے جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ تو ابو لبابہ جا کر مسجد نبوی میں ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا، اور جب تک میری توبہ قبول نہ ہوگی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود آ کر نہ کھولیں گے
میں نہیں کھولوں گا، نہ کچھ کھاؤں گا، نہ پیوں گا. یعنی وہ 7 دن تک اپنے آپ کو بندہ رکھا، نہ کچھ کھایا نہ پیا، حتیٰ کہ ان پہ بیہوشی طاری ہو گئی. ظاہر ہے 7 دن جو بندہ نہ کھائے نہ پیے، بس جو ہے نماز وغیرہ کے لیے وہ انہیں کھول دیا جاتا ان کے حکم پر، نماز وغیرہ پڑھ کر وہ اپنے آپ کو دوبارہ اس ستون سے باندھ لیتے. آج بھی مسجد نبی علیہ صاحب صلاۃ والسلام میں وہ ستون موجود ہیں جو 9 پلر مخصوص ہے نا، اس میں ایک ستون ابو لبابہ بھی موجود ہے، ستون عائشہ بھی ہے، ستون حرص بھی ہے، ستون استوانہ بھی ہے. تو یہ اللہ ستونوں کے نام ہیں. تو ستون وفد ہے تو اس میں تو انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا. اب آپ میرے پیارے سونے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، ابو لبابہ مجھ سے معافی چاہتا تو میں اللہ کے حضور اس کی جو ہے بخشش و مغفرت پیش کرتا، لیکن اب جو ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آئے گا میں اس کو نہیں کھولوں گا. 7 دن ہو گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت لبابہ کے لیے حکم آیا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کھولنے گئے، صحابہ کرام خوش ہو گئے، سب نے ان کو مبارکباد دی کہ یہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کی عظمت اور جن کا اکرام اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی. قرآن میں رہتی دنیا تک کے ان کا نام آ گیا ابو لبابہ کا کہ ان کی توبہ اللہ نے خود قبول کی. تو میرے آقا فرماتے اگر یہ مجھ سے کہتا تو ہو جاتا، لیکن انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اپنے آپ کو باندھ لیا. تو یہاں پر جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی بتائی جا رہی ہے. اور ایک دفعہ ابو منصور جو عباسی خلیفہ تھا اور امام مالک جو 4 امام ہیں ان میں سے امام مالک کے درمیان مناظرہ ہوا. کہاں پہ؟ مسجد نبوی میں مناظرہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کے پاس. تو ابو منصور کی کچھ آواز بلند ہو گئی تو امام مالک نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم نے کیا سنا نہیں؟ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، کیا تم نے اللہ کا فرمان نہیں سنا؟ یعنی سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے حضور میرے محبوب کے حضور حاضر ہو تو اپنی آوازوں کو پست کرو، بلند نہ کرو، ان کی ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت جائیں. یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر سنہری جالیوں پر لکھی ہوئی ہے، گرین کلر سے، گولڈن سونے کے پانی سے اور گرین کلر میں یہ لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا صوتا و ترفعوا، اس طرح کچھ یہ مفہوم عرض کر رہی ہوں. آیت نمبر آپ دیکھ لیں سورہ حجرات کی آیت میں، کیونکہ یہ آیت جب اتری کے بعد صحابہ اکرام تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے سے باہر پکارتے تھے بلند آواز میں، تو ان کو تنبیہ کی گئی، ان کو ڈانٹ پلائی گئی کہ تم اپنے نبی کے حضور آواز کو بلند نہ کرو، آوازوں کو پست نہ کرو، پست رکھو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے نیک اعمال ختم ہو جائے، اکارت جائے، تمہیں خبر نہ ہو، تمہیں شعور نہ ہو اس کا. اور ان کی تعریف فرمائی ان صحابہ کرام کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی آوازوں کو پست کرتے تھے. تو ابھی بھی دیکھیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، وہاں اتنا دھماکہ چوکڑی مرتی ہے جو ہے ریاض الجنہ میں، اتنا شور شرابہ اور اتنی دوڑتی ہوئی عورتیں آتی ہیں اور وہ موبائل بنا رہی ہوتی ہے، ویڈیو بنا رہی ہوتی ہیں، گھر والوں سے تیز تیز باتیں کر رہی ہوتی ہیں. تو دیکھیں یہ ادب کا مقام ہے، یہ ویڈیو کا آپ بنا لیں خاموشی سے، چلو کہ اچھی جگہ مقدس جگہ آئی ہیں، لیکن اس وقت نہیں کریں، بعد میں گھر والوں کو شیئر کریں. اس وقت وہ یہ دیکھو شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے اور بس کیا بولوں عجیب آرام ہوتا ہے. کیونکہ میں 2 دفعہ جا چکی ہوں الحمدللہ. 2022 میں 6 مرتبہ ریاض الجنہ میں جانے کی سعادت ملی، اور اس دفعہ پابندیاں تھیں، 1 پرمٹ پہ 1 دفعہ جانا تھا. تو 1 گھنٹے میں یعنی 1 گھنٹے میں دوبارہ میری حاضری ہو گئی، اور دوبارہ ایسی حاضری ہوئی کہ الحمدللہ واحد میں تھی. دوسری دفعہ جب گھوم کر میں آئی صرف میں تھی، مرد حضرات بھی آ گئے تھے. فٹافٹ میں نے جلدی 2 جگہ پہ 4 نفل پڑھے، اور شورتوں نے انتظامیہ کی جو خواتین تھیں وہاں پہ وہ تھیں، انہوں نے میری تصویر پکچر بھی کھینچی. میرا وہ یوٹیوب پر بیان میں موجود ہے نا، اس میں میں خود موجود ہوں، میری پکچر لگی ہوئی ہے. ریاض الجنہ میں اصحاب صاف کے چبوترے بس میں کھڑی ہوں، انہوں نے میری تصویر لی، پکچر لی انتظامیہ نے. تو اب وہاں پر جو ہے میں خود گئی ہوں، تو بس بہت میں نہیں کرتی تھی نا، اس وقت ویڈیو وغیرہ بنا کر خاموشی سے رکھ لیتی تھی، اور اس وقت کسی سے بات نہیں کرتی تھی. یہ ہلکی آواز میں بتا رہی ہوتی تھی کہ یہ سنہری جالیاں ہیں، یہ پلر ہے، یہ سب بہت کم 1 آدھ دفعہ، نہیں تو نہیں. تو وہاں پر ہم جاتے ہیں تو سلام عرض کریں، دعا کریں،
ان کے وسیلے سے دعا کریں. یہاں دعائیں قبول نہ ہوگی تو کہاں ہوگی؟ اور یہ جنت کی کیاری ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، میرے گھر سے لے کر میرے روضے تک، میری قبر انور تک جو جگہ ہے وہ ریاض الجنہ یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور جو اس میں آ گیا وہ جنت میں ضرور جائے گا. تو پھر ہمیں وہاں پر بے ادبی نہ کرنا چاہیے. کھانا بہت سے تو کھا پی رہی ہوتی ہے، شور شرابہ ہو رہا ہے. الامان والحفیظ. تو یہاں پر جو ہے ادب کا مقام ہے، اور ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں حاضر، بھلے وہ کہیں کہ یہاں پر کیوں آئے. مجھے خود وہاں کی انتظامیہ نے کہا تھا، وہاں کی انتظامیہ سے میرے تعلقات ہو گئے تھے، جو وہاں کی مدرسہ تھی، عالمہ تھی، فاضلہ تھی، وہ درس دیتی تھی کہ یہاں پر مسجد کی نیت کر کے آیا کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کر کے نہیں آ رہے. بھائی کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تو اتنی بڑی عالیشان مسجد بنی ہے، جبھی تو لوگ آ رہے ہیں. اور خالی مسجد تو ہر جگہ موجود ہے، ہم ہر جگہ چلے. ہمارے پاکستان میں کیا کم ہے مسجدیں؟ ہم جائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ وہاں تشریف فرمائے، وہ حیات ہیں، وہ آرام فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، دنیا کے آنکھ سے چھپ گئے، لیکن وہ حیات ہیں. جب شہید حیات ہے، ولی حیات ہے، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں. اور ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی والے فرماتے ہیں، واللہ وصل لیں گے، واللہ وصل لیں گے، فریاد کو پوچھیں گے، اتنا تو کوئی ہو جو آہ کرے دل سے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم نم آنکھ سے چھپ جانے والے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہے. اور صحابہ اکرام کا، اولیاء اکرام کا، اللہ والوں کا یہی عقیدہ ہے کہ ایک دفعہ ایک بدو آیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر گر گیا. تو وہاں کے وزراء و فضلاء نے اس کو ڈانٹا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہہ رہے میں کوئی قبر کے یا مٹی کے ڈھیر کے پاس نہیں آیا، میں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں، اور میں ان سے اپنی بخشش و مغفرت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے میری بخشش و مغفرت کروائیں، مجھے معافی کا پروانہ دلوائیں. تو یہ ہے شان اہل علم کی کہ ہم بھی یہی عقیدہ کر کے جائیں کہ وہ سن رہے ہیں ہماری فریاد، ہمارا درشی بھی سن رہے ہیں، ہماری پکار بھی سن رہے ہیں، ہمارے استغاثہ بھی سن رہے ہیں، ہماری مشکلوں کو بھی سن رہے ہیں. اور ٹھیک ہے، کعبے کی طرف بھی، کعبے کی طرف نماز پڑھیں گے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، حرام ہے، ناجائز گناہ ہے. لیکن دعا مانگیں گے. دعا تو چاروں سے مانگ سکتے ہیں. کعبے کی طرف مانگنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، ہم ادھر چاروں سے مانگیں، لیکن کعبے کی طرف افضل ہے. اور جب روزہ انور پر ہم حاضر ہیں، پھر ہم ادھر ادھر کیوں گھومے پھریں؟ ہم تو ان کے وسیلے سے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ رب تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہماری دعا قبول کرے گا. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والے کے خیر ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کی سیر. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.